جب کبھی تمہارا دل بے چین ہونے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ زندگی کے شور میں انسان بظاہر مسکراتا ہے مگر دل کے اندر ایک عجیب سا خلا، ایک خالی پن، ایک بے نام سی بے چینی رہتی ہے۔ نہ کوئی خاص دکھ ہوتا ہے، نہ کوئی واضح وجہ، مگر دل پھر بھی پریشان، گھبراہٹ زدہ اور بوجھل رہتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے دل اچانک گھبرانے لگتا ہے، جیسے کوئی انجانی بے چینی سی چھا جاتی ہو، نہ کوئی دکھ سمجھ آتا ہے نہ کوئی وجہ نظر آتی ہے، مگر دل پریشان سا بے قرار سا ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے روح کسی پکار کو سننے کے لیے تڑپ رہی ہو۔ بس وہ لمحہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کیفیت محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک پکار ہوتی ہے۔ وہ بے چینی دراصل اللہ کی محبت کی دستک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی یوں ہی بے سکونی نہیں دیتے۔ جب دل دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کر اپنے رب سے غافل ہونے لگتا ہے تو رب کائنات دل کی گہرائیوں میں ایک تڑپ ڈال دیتا ہے تاکہ بندہ سنبھل جائے، رک جائے اور پھر لوٹ آئے اپنے خالق کی طرف۔ وہ بے چینی نماز کی یاد دلاتی ہے، وہ گھبراہٹ توبہ کی طرف بلاتی ہے، وہ آنکھوں کی نمی دراصل روح کی پیاس ہے جو صرف ذکر الہی سے بجھ سکتی ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے چین ہو جائے تو لوگوں میں، دنیا میں، چیزوں میں سکون مت تلاش کرو۔ سکون وہاں نہیں ہے، سکون صرف ایک ہی در پر ہے، اللہ کے در پر۔ اس لیے جب دل گھبرا جائے، جب آنکھوں میں بے وجہ آنسو آ جائیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم اس کی طرف پلٹو، سجدے میں جھکو اور کہو یا اللہ میں حاضر ہوں، مجھے سکون دے جو صرف تو دے سکتا ہے۔ اور یقین کرو جس لمحے تم دل سے اللہ کو پکارو گے وہی لمحہ تمہاری بے چینی کی آخری ساعت ہوگی اور تمہارا دل ایک انوکھی روشنی سے بھر جائے گا، وہ روشنی جس کا نام ہے ایمان۔ جب کبھی تمہارا دل بے چین ہونے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں یاد کر رہا ہے۔ کبھی کبھی زندگی کے ہجوم میں، دنیا کی چمک دمک میں، خوشیوں اور مصروفیت کے شور میں دل اچانک سے خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب سی بے چینی دل کے اندر اتر جاتی ہے، نہ کوئی وجہ سمجھ آتی ہے، نہ کوئی دکھ نظر آتا ہے، بس دل جیسے بوجھل ہو جاتا ہے اور روح جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ تمہیں لگتا ہے شاید کوئی بات، کوئی شخص یا کوئی کام دل کو سکون نہیں دے رہا، مگر اصل میں وہ لمحہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتا ہے، ایک پکار جو کہتی ہے میرے بندے تم مجھ سے دور ہو گئے ہو، لوٹ آؤ میری طرف۔ دل کی بے چینی دراصل روح کی تڑپ ہوتی ہے۔ انسان کا جسم زمین سے بنا ہے، اسی لیے اسے زمین کی چیزوں میں دلچسپی ہوتی ہے، مگر روح آسمان سے آئی ہے اور اس کا سکون بھی اسی آسمانی ذات سے جڑا ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ جب انسان رب سے غافل ہو جاتا ہے تو روح تڑپنے لگتی ہے اور وہ اپنی اصل ماں اللہ کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے ہم دل کی بے چینی کہتے ہیں۔ اللہ کا انداز محبت عجیب ہے، وہ تمہیں براہ راست نہیں کہتا کہ میرے پاس آؤ، بلکہ تمہارے دل میں ایک خلش، ایک ادھورا پن ڈال دیتا ہے تاکہ تم دنیا کے سب دروازے کھٹکھٹا کر تھک جاؤ اور پھر سمجھ جاؤ کہ سکون کسی انسان، کسی چیز یا کسی جگہ میں نہیں بلکہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ کوئی عام آیت نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو بھی دل بے قرار ہے وہ دراصل اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے۔ جب دل گھبرائے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں روک رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی غلط راستے پر ہو، کسی گناہ، کسی نافرمانی، کسی غفلت میں، اور اچانک دل بوجھل ہونے لگتا ہے۔ یہ دراصل رحمت کی صدا ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے رک جاؤ، یہ راستہ تمہیں مجھ سے دور لے جا رہا ہے۔ کبھی کبھی یہ بے چینی اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ تمہیں کچھ بڑا عطا کرنے والا ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم پہلے دل کو صاف کرو، توبہ کرو اور اپنے رب کے ساتھ نیا تعلق جوڑو۔ سکون کہاں ہے؟ سکون نہ دولت میں ہے، نہ رشتوں میں، نہ کامیابیوں میں۔ سکون صرف سجدے کی زمین پر ہے۔ جب تم ماتھا جھکاتے ہو تو تمہارا دل جڑتا ہے اپنے خالق سے۔ جب تم رو کر دعا کرتے ہو تو اللہ تمہیں سکون کی وہ نعمت دیتا ہے جو کسی چیز میں نہیں۔ دنیا تمہیں وقتی خوشی دے سکتی ہے مگر دل کا سکون صرف اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو غم میں بھی خوشی بن جاتا ہے اور مصیبت میں بھی امید کی روشنی جگا دیتا ہے۔ اللہ تمہیں نہیں بھولتا، تم ہی بھول جاتے ہو۔ جب تم غافل ہو جاتے ہو اللہ تمہیں یاد دلاتا ہے، کبھی کسی دکھ سے، کبھی کسی خواب سے، کبھی کسی بات سے اور کبھی دل کی بے چینی سے۔ یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، میرے بندے میں تم سے ناراض نہیں، میں تمہیں واپس بلانا چاہتا ہوں، تم بس میری طرف پلٹ آؤ اور میں تمہیں وہ سکون دوں گا جو تمہیں کہیں نہیں ملا۔ دل کی بے چینی کی اصل روح کی آواز
इंसान दो हकीकतों का मजमुआ है, एक जिस्म जो मिट्टी से बना है, दूसरा रूह जो अल्लाह के हुक्म से फूकी गई है। जिस्म का ताल्लुक जमीन से है, इसीलिए इसकी जरूरतें मादी हैं, खाना, लिबास, आराम और माल। मगर रूह का ताल्लुक आसमान से है, अल्लाह से है। जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है, रूह अपनी असल से कट जाती है, तब वो तड़पने लगती है और यही तड़प दिल की बेचैनी के तौर पर जाहिर होती है। ये बेचैनी गोया रूह की पुकार है जो कहती है मुझे मेरी असल से मिला दो, मुझे मेरे रब के पास लौटा दो। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है वमन अरदा अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन दब्का। जो शख्स मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता है उसकी जिंदगी तंग कर दी जाती है। यानी जो अल्लाह को भूल जाता है उसका दिल बेसुकून हो जाता है। वो चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही कामयाब क्यों ना लगे, उसके अंदर की दुनिया खाली और बोझल रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। जब माँ अपने बच्चे को खतरे से रोकने के लिए उसे डांटती है तो वो नाराजगी नहीं मोहब्बत होती है। ऐसे ही जब अल्लाह तुम्हें बेचैन करता है तो वो नाराज नहीं होता, बल्कि चाहता है कि तुम रुक जाओ, सोचो और पलट आओ। ये वो लम्हा होता है जब तुम समझ जाते हो सुकून किसी चीज में नहीं, सुकून सिर्फ रब में है। रूहानी इलाज, जब दिल बेचैन हो तो क्या करो? वुजू करो। पानी जिस्म को नहीं रूह को भी ताज़ा करता है। 2 रकात नफल अदा करो, दिल को सुकून की तरफ मोड़ने का पहला कदम। अल्लाह से बात करो जैसे किसी दोस्त से करते हो, खुलकर कहो या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही मगर तू जानता है। तौबा करो, गुनाहों का बोझ दिल की बेचैनी को भारी करता है। कुरान सुनो या पढ़ो, ये दिल का इलाज है। शुक्र अदा करो, शुक्र से दिल नरम होता है और रूह मुतमईन। अल्लाह पर भरोसा करो, जब तुम सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देते हो दिल सुकून पाता है। अल्लाह तुम्हें भूलता नहीं, तुम्हें याद दिलाता है। कभी कभी हम समझते हैं कि अल्लाह नाराज है, मगर दरअसल वो करीब होता है, बस चाहता है कि तुम खुद उसकी तरफ आओ। दिल की बेचैनी इसीलिए आती है ताकि तुम फिर सजदे में झुको, फिर उससे बात करो और दोबारा उससे जुड़ जाओ। इख्तिताम मगर आगाज बन जाए। जब अगली बार तुम्हारा दिल बेचैन हो तो खुद से ये मत पूछो कि मुझे क्या हो रहा है, बल्कि कहो मेरे रब मैं समझ गया हूँ तू मुझे याद कर रहा है। फिर वुजू करो, नमाज में खड़े हो जाओ और अपने दिल से निकली हर बात रब के सामने कह दो, वो सुन रहा होता है हमेशा से हमेशा तक। और याद रखो दिल की बेचैनी अल्लाह की मोहब्बत की सबसे हसीन निशानी है। वो तभी तुम्हें तड़पाता है जब तुम उसके करीब होने के काबिल होते हो। जब भी दिल बेचैन हो ये मत समझो कि ये कमजोरी है, ये अल्लाह का पैगाम है। वो तुम्हें बुलाता है मोहब्बत से, खामोशी से, मगर बहुत शिद्दत से। उठो, वजू करो, सजदे में गिर जाओ और कहो या अल्लाह मैं समझ गया हूँ ये बेचैनी तेरी याद की अलामत थी, मैं आ गया हूँ। अब मेरा दिल सुकून पा जाएगा तेरे जिक्र से। याद रखो दिल की बेचैनी दरअसल अल्लाह की मोहब्बत का सबसे हसीन इजहार है। वो तुम्हें उसी वक्त तड़पाता है जब तुम उसके करीब आने के लायक होते हो। तो अगली बार जब दिल बेचैन हो तो खुश हो जाओ, तुम्हारा रब तुम्हें याद कर रहा है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।